ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 40۔ باہر کھڑے اذلان کو صرف زینی کی باتیں سنائی دے رہی تھیں، کیونکہ زینب اب اپنے فون پر بات کر رہی تھی۔ لاؤڈ سپیکر آف تھا۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد رکھنا، آج ولی کے سامنے میرا ذکر نہیں کرنا۔ اگر آج میری وجہ سے میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ جملے کے آخر میں زینی کی آواز رند گئی، اس لیے وہ الوداعی کلمات ادا کیے بنا ہی فون ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ زینی کی دبی دبی سسکیوں نے اذلان کے وجود پر لرزہ طاری کر دیا۔ اس کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ رفتار پکڑ چکی تھیں۔ ضبط کے چکر میں اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کا سا روپ دھار گئیں۔ جس دن لگتا ہے یہ دنیا اور اس کے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں، اسی دن کوئی نہ کوئی آ کر ہمارا یہ گمان مٹی میں ملا دیتا ہے۔ وہ بوجھل قدموں سمیت کوریڈور عبور کرتا داخلی دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ زینب کا سامنا کر سکے۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ جلتے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ تو اپنی محبت کے ذریعے اس کے چہرے پر بہاروں کے خوبصورت اور دل فریب رنگ بکھیرنا چاہتا تھا۔ وہ تو اس کی زندگی کو رونق سے بھرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ تو اسے سکھوں کی دولت سے مالا مال کر دینے کی تمنا رکھتا تھا۔ آج وہ خود ہی اس کے دکھ کا موجب بن گیا۔ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا زینب کے لیے حد سے زیادہ پوسیسیو ہونا اس کی ایک عادت بن چکی ہے، لیکن وہ اس بات سے یکسر لا علم تھا کہ اس کی اس عادت کو شک کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس خود ساختہ سوچ کی وجہ سے زینب نے پچھلے کئی عرصے سے اپنے ساتھ ساتھ ولید کو بھی دوہری اذیت میں مبتلا کیے رکھا۔ کاش وہ اس بات کو آپس میں مل بیٹھ کر پہلے ہی کلیئر کر لیتے تو آج یہ نوبت آتی ہی نہیں۔ نگہت میڈم نے پلے کی تیاری کے لیے زرار کے سامنے ہی حیا کو فون کیا تھا۔ وہ یہیں ریہرسل ہال میں بیٹھا کب سے اس کے آنے کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ یہ حیا ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ زرار ریسٹ واچ کو دیکھتے ہی انہی سوچوں میں مستغرق تھا، جب ہی کچھ دیر بعد وہ اسپاٹ تاثرہ سمیت وہاں آئی اور میڈم کو سلام کہتی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ سوری میڈم، تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ دراصل یہاں آ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک ضروری کام یاد آ گیا، اسی میں وقت بیت گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ حیا نگہت میڈم کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں وضاحت دے رہی تھی۔ اس نے زرار کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا یا پھر شاید جانتے بوجھتے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں اور خشک لب و لہجے نے زرار کو بے اختیار کھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اٹس اوکے حیا، میں تو خود اسٹاف روم میں گئی ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئی ہوں۔ ہاں البتہ زرار کافی ٹائم سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ نگہت میڈم نے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اینک کو تھوڑا نیچے کیا اور پھر فریمز کے اوپر سے ان دونوں کو چنتی نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ آج آپ دونوں کی ریہرسل ہے نا؟ زرار اس وقت ٹکٹکی باندھے حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک میڈم کے سوال پر اس کی نظروں کا زاویہ بدلا اور پھر اس نے ہونٹوں کو جمش دینے کی بجائے باقاعدہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ لوگ تب تک ڈائلاگ ریڈ کر لو۔ نگہت میڈم نے اسکرپٹ کی فائل انہیں تھمائی اور پھر باقی کی کاسٹ کو ان کی ریہرسل کے بارے میں گائیڈ کرنے اسٹیج کی دوسری جانب چلی گئیں۔ حیا، از ایوری تھنگ اوکے؟ اس کو چپ چاپ اپنا کام کرتے دیکھ زرار سے رہا نہ گیا، اس لیے خود ہی مخاطب کر لیا۔ زبان سے بیان کیا دکھ تو ہر کوئی سن لیتا ہے، خاموشی کے پیچھے چھپا درد محسوس کرنا کسی کسی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ اس کی حد درجہ خاموشی کی وجہ شوبھی اور اس کے دوستوں کی بدتمیزی تھی۔ اگر پلے کے متعلق کوئی سوال ہو تو پھر ہی مجھ سے بات کرنا، ورنہ چپ چاپ تم اپنا کام کرتے رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ حیا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور پھر اسے ایک سرد گھوڑی سے نوازتی چیئر سے اٹھ گئی۔
وہ چند قدم آگے بڑھی اور پھر سیڑھیوں کے ایک کارنر پر جا کر آرام سے بیٹھ گئی۔ حیا کے خشک لہجے نے اسرار کو اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حیا کی مسلسل نظر اندازی سے برہنہ پاؤں تپتے انگاروں پر چلنے کے مترادف لگ رہی تھی۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد نگہت میڈم نے مائک میں بولتے ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ پوری کاسٹ کے ساتھ مل کر پلے کی ریہرسل کر رہے تھے۔ اسرار کی توجہ کا مرکز ریہرسل سے زیادہ حیا کی پرنم آنکھیں تھیں۔ حیا اپنی یہ پریشانی کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے باقاعدہ نظریں چرا رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسرار تو اس کے یہاں آتے ہی اس کی نگاہوں کے ذریعے ہی اس کے اندر کی پریشانی بھانپ چکا ہے۔ اب تو صرف خبر سے آگاہی باقی تھی، اور یہ آگاہی ملنی کیسے وہ ابھی تک کسی کے بھی علم میں نہیں تھا۔ زینی کا فون سننے کے بعد سے پریشے غیر محسوس انداز میں پورے گھر میں ولید کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ولید اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک داخلی دروازہ عبور کرتے ملازم سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ ولید اس وقت گھر سے باہر نہیں بلکہ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ پریشے نے گہرا سانس بھرتے اپنے اندر ہمت مجتمع کی۔ ولید کے بارے میں سوچتے اس کی دھڑکنیں بے اختیار منتشر پن کا شکار ہو گئیں۔ اوپر سے زینی کی ذومنی باتوں نے اسے مزید بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا۔